اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان ابن فلان مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت علي، وترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يلي وعجزا عما ينافي. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسبغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واحسمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صحیفہ مبارک سجادیہ کے قریب ہو جائے انسان. جو شخص گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے اسے کبھی بھی وصال پروردگار نصیب نہیں ہوتا. شب جمعہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے. لہذا انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے خانوادے کی اصلاح کرے، پھر جا کر انسان معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. جو خود ابھی ڈوبا ہوا ہے وہ دوسرے کو کیا نجات دے سکتا ہے. شب جمعہ اس لحاظ کے ساتھ بھی اہم ہے کہ اپنی اموات کو، اپنے مرحومین کو یاد کرے، چونکہ شب جمعہ شب مرحومین بھی ہے. اس وجہ سے کہ مرحومین تشریف لایا کرتے ہیں اپنے اپنے اہل خانہ کی طرف اور ان سے کچھ گزارشات لے کر آتے ہیں. اس وجہ سے کہ عالم برزخ میں جو شخص ہے وہ اس لحاظ کے ساتھ محتاج ہوا کرتا ہے چونکہ اس کا لائف چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. لہذا اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں. شب اموات ہے، شب مرحومین ہے، ان کے لیے دعا کرے ایک انسان. ایک دفعہ ایک انسان صلوات ہی ان کے لیے پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سارے مرحومین کے لیے، اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہ کائنات پوری کو اگر دے دیا جائے نا تو اس کا اجر نہیں بن سکتا کہ یہ ایک صلوات کا جو اجر ہے. اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات کی جو مادی چیزیں ہیں، یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، ایک صلوات کا بھی اجر قرار پا سکے. لہذا سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے مرحومین کے لیے، یاد کریں. چونکہ جب ایک انسان اس عالم برزخ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑتا ہے، یعنی ہم جب مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم حیات برزخی کے قائل ہیں.
حیات برزخی کے قائل ہیں تبھی تو ہم دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم مناجات کر رہے ہیں، ان کے لیے اگر ان کی نمازیں قضا ہیں تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے روزے قضا ہیں تو ان کے لیے روزے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے اسی لیے ہے کہ ان کی ایک حیات ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اگر اس دنیا سے ان کا ایک جو رشتہ ہے منقطع ہو گیا ہے، جبکہ منقطع نہیں ہوتا ہے اس دنیا کے ساتھ بھی، فقط یہ ہے کہ جو ایڈوانٹیجز اس دنیا میں اسے حاصل کرنا چاہیے تھی اب وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ جب اس کے ہاتھ پاؤں تھے، دماغ چل رہا تھا، اس کے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری فیکلٹیز اور ساری استعداد اسے دی ہوئی تھی، اور اس روز کے لیے کہ تاکہ خواہ مرنے کے بعد انسان نہ پچھتائے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ جب ایک فارم ہوتا ہے، اس میں جب ایک لینڈ خالی ہوا کرتی ہے، ایک جب صاف زمین ہوا کرتی ہے، انسان جو کچھ اس میں بوتا ہے وہی کچھ انسان اس میں کاٹتا بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان گندم بوئے تو اس کے بعد کہے کہ مجھے آم وصول کرنا ہے۔ اس فارم سے آپ کو آم نہیں ملے گا، اسے وہی آپ نے گندم وہی گندم۔ جو کچھ بھی انسان اس دنیا میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ کی، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا آپ نے بویا ہے، کیا ہم نے یہاں پہ کاشت کیا کیا ہے، جو کچھ ہم کاشت کریں گے وہی ہم قیامت کے دن عالم برزخ میں اسے وصولی کریں گے، ہم وصول کریں گے۔ لہٰذا ایسے یہ شب جمعہ اس لحاظ کے ساتھ بھی ہے کہ آپ نے کچھ لائف پروجیکٹ بنا کر جائیں۔ آپ یہ دیکھیں مرحومین سب کے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مرحومین کوئی گھر ایسا ہے یہ کہے کہ ہم تو سلامت ہیں جی، ہمارے یہاں تو کوئی مرحوم نہیں ہے، نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہر گھر میں مرحومین خوشا بحال کے جن کے اولاد اور جن کے بچے اور جن کی فیملی، جن کے فرینڈز اور جن کے عزیز و اقارب اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ہاں سے گزر گیا، ان کے لیے دعا کر دی، استغفار کی۔ ان کی واجب نمازیں رہتی ہیں، واجب نمازیں جو ہے نا ان کو ادا کرنی چاہیے، خود ادا کریں، کسی سے ادا کریں۔ مشکل بن رہی ہے، یہاں ہدایت ٹی وی سے آپ رابطہ کریں کہ ہمارے لیے یہ مشکل بن رہی ہے، آپ ہمارے لیے اس سلسلے میں کوئی اسسٹنٹ کریں، کوئی اس کی مدد کریں، کوئی اس کے لیے رائے حل تلاش کریں۔ یہ ایک پورے کا پورا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کے ٹوٹل آپ کی ہیلپ کے لیے، ٹوٹل آپ کی مشکلات کی دوری کے لیے، نہ فقط یہ ہے کہ یہاں پہ اخلاقیات ہیں، تفاسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں، یہاں سوشل معاشرتی اس لحاظ کے ساتھ، بلکہ ہر ایک پورے کا پورا جو ایک دینی انسائکلوپیڈیا جس کو کہا جائے، وہ سارے کے سارے آپ چیزیں یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس طرف کہ بالآخر انسان ہر دن گزر رہا ہے، ہر رات گزر رہی ہے، انسان کا ہر سانس گزر رہا ہے، تو انسان کو چاہیے یہ جو گزر رہا ہے یعنی گویا ہم گزر رہے ہیں۔ ہماری زندگی ایک دن کا گزرنا یعنی ہمارا کیا ہے کہ ایک دن اس زندگی میں سے کم ہوا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے آخر اس دن میں؟ کیا پروگریس کی ہے؟ پروگریس نہیں کی ہے۔ ہم نے اس دن کو اویل کیا ہے، غنیمت جاننا ہے یا نہیں جاننا ہے؟ ہم نے ہمارا جو دن ہے کیا یہ گزشتہ سے بہتر دن گزرا ہے یا گزشتہ سے کیا ہے بدتر ہے یا ورس؟ ہماری جو سچویشن ہے پچھلے دن کے مقابلے میں جو ہے نا وہ بالکل زیرو رہی ہے اور کچھ نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم فیل ہیں، سرمایہ حیات کو ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ کتنا ہم نے مطالعہ کیا ہے، کتنا ہم نے قرآن پڑھا ہے، کتنا ہم نے سیرت معصومین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ شیعہ حقیقت اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہر روز کچھ نہ کچھ حاصل کرے، خواہ وہ ایک حدیث ہی کو لے لے، کچھ نہ کچھ انسان کو ہر روز حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کامیاب وہی شخص ہوا کرتا ہے۔ میں نے گزشتہ کسی پروگرام میں بھی کہا کہ کم از کم اور کچھ نہیں، ایک صفحہ کیا ہے؟ only one page۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ؟ کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ؟ عہد اگر ایک انسان کر لے کہ میں نے سمجھ کے ایک صفحہ فقط پڑھنا ہے، قرآن کا لے لیں، حدیث کا لے لیں، اخلاقیات کی کتابیں لے لیں، وہ کتابیں لے لیں کہ جو انسان کی تعمیر زندگی کرتی ہیں، وہ کتابیں، اور ایسی دعا کا چند جملے دعا کے اچھے ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ انسان اس کی طرف جائے۔ ایک صفحہ میں نے کہا تھا، ایک صفحہ
within 24 hours. ایک صفحہ آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں. اور میں اس کا آپ کو بتاؤں، نہج البلاغہ ہم چونکہ کہتے ہیں، نہج البلاغہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. میرے مولا اس میں فرماتے ہیں، معصوم امام فرماتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان کہ مجھے آقا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اپنے اخلاق حسنہ میں سے کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے. یعنی ہر روز جو سیکھے وہ سیرت امیر المومنین پر چلنے والا ہے. ہر روز جو اپنی زندگی کو گوائے وہ نہیں سیرت امیر المومنین پر چلنے والا. یہ چیزیں ہیں کہ جو یہ شب جمعہ ہمیں اس لحاظ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ریمائنڈ کرتی ہے. حقیقت میں جو انسان معصومین علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ ایک سٹریس فری لائف اگر دنیا میں کوئی چاہتا ہے تو وہ ہوا کرتی ہے. یہ ٹینشن، یہ فرسٹریشنز، یہ تشنج، یہ اعصابی دباؤ، یہ پریشر، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے چونکہ ہم لوگ دور ہیں. حقیقت میں جو انسان دنیا کے قریب ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، ہر قسم کی پریشانی اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے. فرسٹریشن ہے، پڑھو نا دعائے جو ہے نا دعائے مشلول پڑھو، دیکھو اس کے بعد کیا تمہارا حال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اسی طرح کے گویا ایک دفعہ انسان اگر دعائے مشلول پڑھ لے، گویا یہ ہے کہ 10 من کا بوجھ جو ہے اس کے سر سے ہٹ گیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا کہ جو within 10 till 15 minutes 10 till 15 minutes کیا ہے؟ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، تجربہ کریں. میری باتوں پہ اس کو نہ دیکھیں، آپ تجربہ کریں، آج ہی تجربہ کریں. دیکھیں میں نے بڑے بڑے جو مریض یہاں کے جو ٹینشن کا جو جن کی حتیٰ اٹھتی ہیں تو کہ میں نے یہ دعائے مشلول ہے، انہوں نے ٹھیک ٹھاک کر دیا. بھی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، سارے ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ بہترین مداوا یہ دعا جس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے، 14ویں دعا، یہ حقیقت میں ایک فریاد ہے. ایک انسان فریاد کرتا ہے اور پروردگار کے حضور ظالموں کے خلاف، مظلوموں کے حق میں ایک دعا ہے. اور جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ جملے کی ابتدا یا من لا یخفی علیہ انباء المتظلمین، یعنی جو اگر آپ جملے دیکھیں، پروردگار جس سے جو اہل فریاد کی خبریں ہیں نا، اہل فریاد جو بھی فریاد کرنے والے، فریادی جتنے بھی فریادی ہوتے ہیں، فریاد گھر کے کونے میں کر رہا ہے، مسجد کے صحن میں کر رہا ہے، حرم پاک میں جا کے کر رہا ہے، جو بھی فریاد کرنے والا ہے، کسی فریاد کرنے والی کی فریاد اس سے مخفی نہیں ہے. یہ بات بڑی توجہ والی ہے. یعنی ہم جس پروردگار کو مانتے ہیں وہ پروردگار ایسا ہے کہ انسان کی سرگوشی اسے بھی سنتا ہے، انسان کے وہم و گمان میں جو ہے وہ اسے جانتا ہے، انسان کی نیت جو ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. یا من اے وہ ذات لا یخفی علیہ انباء المتظلمین، جو فریادی ہیں نا، اہل فریاد، ان کی کوئی فریاد بھی ایسی نہیں جو رب العالمین سے، اللہ سبحانہ و تعالی سے مخفی ہو یا پوشیدہ ہو. یا من لا یحتاج الی قصصہم شہادات الشاہدین، یعنی جو ان کے جتنے بھی حالات ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، حادثات ہیں، ان کے سلسلے میں کیا ہے، ان کے بارے میں اسے کسی وٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی تمہیں گواہ نہیں، اللہ کو گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ایسا شاہد ہے کہ جو ہر ایک کے احوال سے واقف ہے، ایسا مالک ہے جو ہر ایک کی صورتوں سے واقف ہے، ایسا عالم ہے کہ جو ہر ایک کے بارے میں وہ جانتا ہے. اسے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جی ہاں جی وہ وٹنس آ جائیں اور اس کے لیے کچھ شہادت دینا شروع کرو. نہیں، وہ سب کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ ایسا جانتا ہے کہ جو نہ مانے تو جس نے جرم کیا ہے وہ خود بول اٹھتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ عالم برزخ جب ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے کہ نہیں یا اللہ
ہم نے تو ایسا نہیں کیا، وہ ہاتھ خود کہیں گے ہم نے کیا ہے، ہم نے خود کیا ہے۔ سورہ یاسین میں نہیں پڑھتے کہ ہم اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، اور یہ ارجل اور یہ انسان کے پاؤں اور یہ ہاتھ اعضاء و جوارے گواہی دیں گے اس کے لیے۔ تم کیا کہتے ہو؟ کس کی گورنمنٹ میں ہو؟ کس کی گورنمنٹ میں ہو؟ تمہیں خبر نہیں ہے؟ یہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اعزاز کس نے دیے ہیں، یہ جوارے کس نے دیے ہیں، یہ تمہیں یہ آرگن کس نے دیے ہیں، یہ تمہیں فیکلٹیز کس نے دی ہیں، یہ تمہیں استعداد کس نے دی ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم وہیں پہ انکار کر دو گے تو تمہارا کام تمام ہو جائے گا؟ نہیں، یہ خود وٹنس بن جائیں گے جو اس کی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ لہٰذا اس سے کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی شہادتی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی جو ہے وہ ٹیسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ بذات خود تصدیق ہے، مہر تصدیق کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان۔ اس وجہ سے کسی بھی لا یحتاج الی قصصہم شہادات الشاہدین، کسی کے اسے کیا محتاج ہے، وہ تو غنی مطلق ذات ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آج اگر ہماری گفتگو دیکھیں، انہی جو جملات ہے اس پہ دیکھیں، کیونکہ یہ اصلاحی ہوتے ہیں پروگرام، میں اپنے لیے بھی اصلاح کرتا ہوں، اپنے آپ کی بھی اصلاح کے لیے، چونکہ ہم جب بولتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرا رہے ہوتے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑا ضروری جو امپیکٹ ہے کہ جو کہ انسان بولنے والا ہے اسے اپنے لیے پہلے ٹارگٹ اسے کرنا چاہیے، فوکس اسے سب سے پہلے کرنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر بعد میں آپ لوگوں کو یہ جو کنسنٹریشن ہے، یہ فوکسز ہیں آپ کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی علم الہی کی جو وسعت ہے، وہ یعنی اللہ کیا ہے؟ اومنیسینٹ گاڈ، اومنیسینٹ یعنی کیا ہے کہ اس کا علم جو ہے نا وہ مطلق ہے، اومنیسینٹ۔ وہ کیا ہے کہ یعنی کیا ہے کہ ٹوٹل نالج اس کو کہا جائے، ٹوٹل نالج کہا جائے، یعنی اس کا جو نالج ہے اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جتنی صفات ہیں عین ذات ہوا کرتی ہیں، اور یہاں سے بڑے بڑے یہ جو اشاعرہ کے ہیں یہ یہاں پہ آ کے جھول کھا گئے، یہاں سے آ کر ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا فکری لحاظ کہ نہیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات جدا نہیں ہیں، غیر نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات یعنی عین ذات ہے، عین ذات ہے۔ مثلا اس کی میں آپ کو مثال دے دوں، ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ ہماری ذات میں علم شامل نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں استاد کے پاس، استاد ہمیں سکھاتا ہے یہ الف ہے، الف بے پے تے ٹے سے، یا جو ہے نا مثلا الف با تا تھا جی جیم، اسی طرح جو ہے نا وہ استاد ہمیں سکھاتا ہے، ہم کیا ہے سیکھ لیتے ہیں۔ جب سیکھ کے کچھ پڑھ جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کے پاس تو ماشاءاللہ آ رہا ہے، علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ اچھا اگر جب ہمیں یاد ہوتا ہے تو ہم اس کو یعنی ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے پاس علم ہے یا عالم ہے۔ اچھا جب بھول جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان جب اوور 50 پہ جاتا ہے تو وہ جو کیپیبلٹیز انسان کی ہوتی ہیں ابھی کیا ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ تنزل انسان میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان 70 سے اوپر، بلکہ جب اس میں اس ایج میں آتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ 17 سے ہوگا ماشاءاللہ جو تو پھر کیا ہے، یعنی چیزیں نہیں بھولنے شروع ہو جاتی۔ یعنی کیا ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے تو ہم عالم ہیں، جب بھول جاتے ہیں تو پھر جاہل ہیں۔ یعنی ہماری کیا ہے کہ ہماری ذات اور ہمارا علم جدا ہے، اس وجہ سے کہ ہم غیر سے اس کو حاصل کرتے ہیں، باہر سے ہم اس کو لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، خواہ اس کی قدرت ہے، خواہ اس کا ارادہ ہے، خواہ اس کا علم ہے، یہ سارے کی ساری جتنی بھی اس کی صفات ہیں یہ ساری اس کی ذات میں شامل ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عین ذات ہے، غیر نہیں ہے۔ اگر اس کی ایک آدمی تھا یہاں پہ وہ بات کر رہا تھا کہ ہاں جی نا جی اے اللہ دی صفات ہے، اللہ دی ذات اس جدا جدا ہے، میں کہ پہلے ترے خدا نے رو رہے ساں
تو ہون 99 کم از کم صفات اللہ دی مان رہے ہو نا، تو اس مطلب تسی 99 صفات جب غیر بنائیں گے اللہ کی ذات کے علاوہ جب تم صفتیں بناؤ گے تو یعنی اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ تم 99 خداؤں کو مان رہے ہو. پھر اس کو ہوش آئیں گے کہ کیا ہے. ہم نے کہا وہ تو تثلیث کے قائل ہیں، تو تثلیث کے قائل ہیں، وہ 3 خداؤں کا مسئلہ بن رہا ہے، تو 99 اس وجہ سے نہیں ہے. انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو علم ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی حیات ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جتنی بھی صفاتیں ہیں، اس کی جتنی بھی 99 صفتیں کہیں، یا بعض عرفاء کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے نام ہیں کہ کسی انسان شمار تک نہیں کر سکتا ہے. کیسے شمار؟ خود اگر آپ دعائے جوشن کبیر پڑھیں تو اس میں معصومین علیہ السلام نے 1000 ہولی نیمز، 1000 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء قدسی کا واسطہ دے کر دعا کی. اسی وجہ سے دعائے جب جوشن کبیر کسی پہ پڑھ دی جائے تو وہ لابد یعنی لازمی طور پر وہ شفا پاتا ہے، جس میں 1000 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عین ذات ہے. باہر سے اس نے نہیں، کوئی اسے سکھانے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ارادے کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے حیات دینے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری عین ذات ہے. لہٰذا یہ کوئی تصور کرے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات یہ کیا ہیں، اس میں غیریت ہے، ڈویلٹی ہے، اس میں وہ غلط کر رہا ہے. اس کے جو ہے نا وہ نظریے توحید صحیح نہیں ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بات لمبی نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی وسعت کو دیکھا جائے، اس کی جو عظمت اور ڈگنیٹی کو اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی انسان جو میجسٹی ہے جس کو کہتے ہیں وہ الوہیت اور ڈیوائنٹی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ لامحدود ہے. آپ جو ہے نا وہ نہ اس کے علم کا کوئی احاطہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے جو باقی فضل ہے اس کا کوئی احاطہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی رحمت کا کوئی احاطہ ہو سکتا ہے. علم الہی لامحدود ہے. اسی وجہ سے آپ دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی آپ نے دعائے کمیل پہلے سنی ہے، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. اس کے بعد چلتے چلتے کیا کہتے ہیں؟ وبعلمک الذی احاط بکل شیء. میں تیرے اس علم کا واسطہ دے کر کہ جو ہر ایک چیز پر محیط ہے، ہر ایک چیز کو اپنے شیلٹر میں لیا ہوا ہے، ہر ایک چیز پر جو چھایا ہوا ہے، اس علم کا جو ہے نا واسطہ دے کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اتنا ہے. آپ اگر مثلا نماز غفیرہ پڑھتے ہیں اس دوران بھی آپ ایک آیت پڑھتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. صحیح؟ جتنی بھی غیب کی ہیں نا کنجیاں، جتنی بھی کیز کنجیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. غیب کی ساری کی ساری جتنی گتھیاں کھلتی ہیں غیب کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہیں. وہ اپنے نبی کو غیب دیتا ہے، وہ اپنے ولی کو غیب دیتا ہے، وہ اپنے وصی کو غیب دیتا ہے، وہ اپنے جتنے بھی اس کے جو نمائندگان ہیں، سکسیسرز ہیں، ڈسائپلز ہیں، اس کے جو خلیفہ ہیں، جتنے بھی اس کے ڈپٹیز ہیں، سارے کے سارے کو کیا ہے؟ غیب کہاں سے ملتا ہے؟ غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ. علم بھی اسے اللہ ہی دیتا ہے. سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت مولانا قبلہ عظیم صاحب مخصوصاً سیز عرض کر رہا ہوں وارفور سے. قبلہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام بلکہ ذاتی، اس میں ذات میں شامل ہے، علیم و خبیر ہے، عالم ہے کہانی. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ میں انی زمین پہ اپنا خلیفہ نائب پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ وہ خون بہائے گا اور ایسے غلط کام کرے گا، تو فرشتوں کو کیسے علم تھا جبکہ انہوں نے ابھی آدمی کو دیکھا نہیں تھا؟ اللہ کے تو علم تھا. اللہ نے کہہ دیا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، میں تم سے بہت
معاذ اللہ ان کی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ فرشتوں نے، اللہ نے کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، لیکن فرشتوں نے اس حد تک کیسے کہہ دیا کہ وہ خوب آئے گا، غلط کاریاں کرے گا اور آج کے زمانے کا طالبان بنے گا؟ کیا اس کی وجہ تھی؟ بہت مہربانی. صحیح، شکریہ. آپ کا سوال جو ہے نا ہم نے لے لیا. تو کیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سارے کی ساری غیب کی جتنی کنجیاں ہیں، جتنی چابیاں ہیں، جتنی کیز ہیں، the whole keys of unseen جس کو کہتے ہیں، ہر قسم کی جو جتنی بھی جو ہے نا وہ یہ چابیاں ہیں اس کی علم غیب کی، ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جو خشکی میں ہے اسے بھی جانتا ہے، جو تری میں ہے اسے بھی جانتا ہے. خشکی تری کا وہ مالک ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا، کیا ہے؟ يَعْلَمُهَا، اگر کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے اس کا بھی علم اسے پتا ہے. یعنی پتے کا جو پتا ہے وہ جانتا ہے کہ کب گرا ہے درختوں میں. آپ نے دیکھا اس کا علم کیسا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یعنی کیا ہے؟ میں سارے کا جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے نہا خانوں میں جو دانہ پڑا ہوا ہے، اس تاریکیوں میں ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. دیکھا علم الہی ظاہر باتیں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشکی کا، ہر طری کا اس کے پاس علم موجود ہے. یہ کتاب مبین میں جو ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ کتاب مبین میں مرقوم ہے، رقم ہے. علم ظاہر رکھتا ہے، علم باطن رکھتا ہے. ایک پتا اگر گر جاتا ہے اس کا بھی اسے پتا ہوتا ہے. اگر کوئی دانہ زمین کی آغوش میں پڑا ہوا ہے، زمین کے دفینے میں ہے، زمین میں دفن ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کی یہ جو مٹیریل جو ہے، یہ ریسورسز ہیں، اس کو استعمال کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 59 جو آپ کو سنائی میں. اسی طرح کے سورہ آل عمران میں چلے جائیں، آیت نمبر 5 ہے، جس میں فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین میں بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، آسمانوں میں بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے. کوئی چیز جسے شے کہا جائے، اس وجہ سے کہ وہ خالق شے ہے. ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے. زمین کے متعلق اسے پتا ہے، آسمانوں کا متعلق پتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے اس کو پتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو پتا ہے. کوئی چیز نہیں ایسی کہ جس کی اسے خبر نہ ہو. پھر اگر آپ سورہ ابراہیم میں چلے آئیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار تو جانتا ہے ہم جو کچھ چھپاتے ہیں، تو جانتا ہے جس چیز کو ہم علی الاعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، تو اسے بھی وہ جانتا ہے. ما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، خواہ اس کا تعلق زمین سے ہے، خواہ اس کا تعلق آسمان سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قبلہ. جی بہت پیاری گفتگو ہو قبلہ، بہت دل اور ذہن محظوظ ہو رہے ہیں. قبلہ میرا سوال آپ سے اسی بات پہ ہے کہ جب یہ حکم خدا، اعلان خدا ہے کتاب کے بارے میں کہ کوئی رتب و یابت ایسا نہیں کہ جو کتاب میں نہیں ہے، ہر ایک چیز کا علم کتاب میں موجود ہے. جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ ہر چیز کا علم جو ہے وہ اس کتاب میں ہے، اور جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ بھی اتنے علم کے جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسرا سوال میرا فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. فرشتوں نے کہا کہ یہ اس کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون و فساد کرے گا. اللہ کی نظر میں جو سمجھتا ہوں کہ اپنے انبیاء اور اولیاء پر تھی، آل محمد کے اولیاء پر، محمد مصطفیٰ سرکار کے بعد والوں پر.
तो फरिश्तों की नजर थी जो झगड़ा फसाद करने वाले हैं। तो फरिश्ते भी अपने दावे में सच्चे नहीं थे, जो वो भी कह रहे थे वो भी एक तरह का, उनके पास भी सच तो था ही कि ये झगड़ा करने वाले हैं। जी जी। तो इसको हम कैसे समझेंगे? मैं अपनी बात समझा सका हूँ? बिल्कुल 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 शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमाया। और फिर अगर आप सूरह मोमिन में चले जाएं, सूरह मोमिन या सूरह गाफिर, दो नाम हैं, सूरह मोमिन में चले जाएं। बाद जगह हम क्वेश्चन लिखते थे कि हाँ जी सूरह मोमिन और सूरह गाफिर, उसमें जो है ना वो क्या कौन कौन सी सूरतें हैं? वो एक ही सूरत है, दो सूरतें नहीं, एक ही है। यौमा हुम बारिज़ून ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदुल क़ह्हार। जिस दिन लोग कब्रों से उठेंगे ना, कब्रों से उनकी बेइज्जत होगी, कब्रों से, माशाअल्लाह, उनकी कोई चीज़ भी खुदा से पोशीदा नहीं होगी जब वो कब्रों अपनों से उठेंगे। और एक आवाज़ आएगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाही है? इस दुनिया के गुरूर करने वाले झूठे जो दावेदार, इस वक्त अदल के नाम पे फसाद मचाने वाले, जमहूरियत के नाम पे मजालिम करने वाले, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज किसकी बादशाही है? आवाज़ आएगी, लिल्लाहिल वाहिदुल क़ह्हार, आज खुदाए बुजुर्ग और बरतर की बादशाही है। ये दुनिया वाले सारे फसादी ख़त्म। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना, मेरे को सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना था। हाँ, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फरीदा बात कर रही हूँ। हाँ, फरीदा, लंदन से। ठीक है, फरमाइए क्या क्या है, बोल। यस, अगर हम रोजा नहीं रख सकते हैं कोई बीमारी की वजह से, जो हम पैसे निकालते हैं वो आप किसका हक बनता है ये? ठीक ठीक जी, मैं बताता हूँ। ठीक ठीक है इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम सरकार। जी जी अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। और सरकार की हाल चाल है, खुश हो राजी हो? भाई ओमान तो जी जी फरमाइए। सरकार है सवेर दी ओमान की आवाज नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही आवाज? तो दसना से क्यों नहीं आवाज आ रही है? पता नहीं की गल है, सवेर दा लाया चैनल से कोई आवाज नहीं आ रही। तस्वीर आ रही, आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी, ओमान दे विच नहीं आवाज आ रही अज सवेर दी। मैं ये कह रहा हूं तस्वीर आ रही है। तस्वीर आ रही है, तुहाडा चेहरा मुबारक देख रहे हैं माशाल्लाह। चलो चलो राब्ता करो बाबा। ठीक, हाँ जी ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह, राब्ता कर। और सरकार साहब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे, तुहाडी खैर करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फ़ोन करो टेक्निकल। अच्छा, तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखें, लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ अल यौम जो है न किसकी बादशाही है? सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए, कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे? मौलाना साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगले दिन मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, एक तकरीर सुन रही थी अपने एक शिया आलम की, और वो बता रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में कि जो जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में बता रहे कि वो घर में हो तो खुदा की रहमत घर में नहीं आती। उनमें उन्होंने एक ये चीज़ बताई थी, अगर किसी घर में कोई बुत पड़ा हो तो उस घर में भी खुदा की रहमत नहीं आती, चाहे वो बुत किसी
انسان کی شکل کا ہو یا جانور کا ہو، جس گھر میں بھی بت ہوگا خدا کی رحمت نہیں آئے گی۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا، ہمارے جو بچوں کے ٹوئی ہوتے ہیں وہ بھی بت باز طور پہ بنے ہوتے ہیں، شیر بنے ہوتے ہیں، اور وہ جو کارٹون کے بت بنے ہوتے ہیں وہ ٹوئی کی شکل میں ہم بچوں کے لیے جو گھر میں رکھتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے بھی گھر میں رحمت نہیں آتی؟ انہوں نے کہا تھا چاہے کسی جانور کا بت ہو یا انسان کا بت ہو، اس سے بھی رحمت نہیں آتی۔ جس گھر میں واجب غسل کرنے والا کوئی ہو اور جان بوجھ کے ڈیلے کرے، اس گھر میں بھی رحمت نہیں آتی۔ اور بھی کچھ چیزیں بتائی تھی۔ اور بت کے بارے میں نے پوچھنا تھا، جو ٹوئی بنے ہوتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے، تو اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتا دیجیے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ اسی طرح اگر آپ سورہ ممتحنہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں۔ اسی وجہ سے علماء عرفان پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی آیت ہوتی نا انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، أَيْنَمَا كُنْتُمْ هُوَ مَعَكُمْ، تم جہاں پہ ہو نا وہ وہاں پہ ہے، جہاں پہ تم ہو وہ وہیں پہ ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ انسان اگر سمجھ جائے، اگر اپنے اللہ کو اپنے ساتھ دیکھے نا، ساتھ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ پروردگار، ہر چیزوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اسے جانتا ہے، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اسے جانتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کر رہے ہو، تم اسے چھپا رہے ہو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کا سب اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ یہ قرآن کی آپ نے آیتیں سنی۔ اب آپ نہج البلاغہ پڑھیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 49 ہے، میں چند ایک آپ کو ریفرنس دے کے، مولا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی بطن خفیات الامور ودلت علیہ اعلام الظہور۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان ہے، شان کریمی ہے، ہر چیز اس کے سامنے آشکار ہے، ہر چیز اس کے سامنے بالکل نمایاں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز انسان چھپا نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے دنیا کے سامنے انسان کرتا رہے ہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بدبخت انسان تو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں، نہیں، اللہ تمہاری ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ انسان دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یا مثلا پھر نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 64 ہے، اس میں فرمایا کل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف۔ دنیا میں تمہارے پاس کتنی طاقت آ جائے، اس کے سامنے تمہاری طاقت نہیں، اس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہی قوی ہے۔ اس کے سامنے جو بھی ہے سارے کے سارے ضعیف ہیں، اس کے سامنے جو بھی ہے وہ مالک حقیقی ہے، سارے اس کے سامنے مملوک ہیں، وہ عالم حقیقی ہے، غیر کے غیر سارے کے سارے متعلم ہیں۔ وَكُلُّ قَادِرٍ يَقْدِرُ وَيَعْجُزُ، دنیا کے بڑے سے بڑا طاقتور بھی آ جائے اس کے سامنے وہ عاجز ہے۔ یعنی کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کو بتایا گیا، شان ربوبیت، شان عظمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قوت ہے اس کو جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ ہی از اومنیپوٹینٹ، ہی از اومنیسینٹ، وہ علم مطلق رکھنے والا ہے، وہ قدرت تامہ، قدرت مطلق جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھنے والا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دعائے عرفہ پڑھیں، دعائے عرفہ کیف یستدل علیہ بما هو فی وجودہ مفتقر علیہ غیرک الظہور، اس کے بعد آخر میں کیا فرماتا ہے عامیت عین لا دراک علیہ رقیب۔
اندھی ہو جائے وہ آنکھ، اندھی ہو جائے وہ آنکھ، عامیت عین لا تراک علیہ رقیبا، جو اپنے اوپر تجھے اپنا نگہبان نہ سمجھے، اندھی ہو جائے وہ آنکھ، وہ تیرے وجود پہ کیا دلیل لائے گا جو خود اپنے وجود کا تیری ذات کا محتاج ہے۔ عجب شان کی دعا ہے، عجب شان کی۔ دعائے عرفہ پڑھیں، یہ نہیں کہ آپ یوم عرفہ آئے تو پڑھیں گے، نہیں، وہ تو پڑھنی ہے، مومن کا فریضہ بنتا ہے اپنے مولا اور آقا کی اس دعا کو پڑھے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں اس دعا کو، اس کی شان دیکھیں، اسے کیا ملا جسے تو نہ ملا، اس نے کیا کھویا جسے تو مل گیا۔ شان دیکھیں۔ یہ دعائے عرفہ پڑھیں، دعائے عرفہ تھوڑی کر کے پڑھ لیں، تھوڑی کر کے، اس وجہ سے کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ دعاؤں کا جو سرمایہ ہے، آخری دے دوں، یہ دعاؤں کا جو سرمایہ ہے کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کسی قوم کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ علامہ صاحب، میں ڈبلن سے بات کر رہا ہوں، سید ڈاکٹر نوید محسن۔ ڈاکٹر سید نوید محسن، جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو نسل کشی جاری ہے، اس نسل کشی کے تناظر میں جو فیض مرفیض کا ایک شعر ہے کہ میں جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے اور منصف ہو تو محشر کو بپا کیوں نہیں کہو گے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا خون کیا اتنا آسان ہے کہ وہ اسی طرح سے بہتا رہے گا، اور امام کے ظہور سے پہلے جو ہے ہم اس کا کسی لیول پہ بھی ہم دفاع نہیں کر سکیں گے، اور جیسے کہ امام عالی مقام مولا کائنات کا قول ہے کہ سختی کا دفاع جو ہے سختی سے ممکن ہے، تو آپ یہ عرض کریں کہ ہم کب تک اپنا خون بہتا ہوا اس طرح سے دیکھتے رہیں گے، اور کیا ہمارے جو کہ ہماری وزڈم ہے اور ہمارا تھنک ٹینک ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا تو اس کا تدارک کر سکیں؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ٹائم ہمارے پاس بالکل آخری مراحل پہ ہے۔ میں اپنے محترم مقصود حسین سید جو خدا کی ذات اور صفات کے متعلق جو گفتگو ہم نے کی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے آیت جو ہے وہ 30 سورہ بقرہ کو انہوں نے جو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب فرمایا کہ اذ قال ربک، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے کہا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ انسان جو ہے نا وہ خود خون ریزی کرے گا اور فساد کرے گا۔ یہ ہماری کتاب غالباً آپ کے پاس موجود ہے، اس کی جو تفسیر ہے نا المرجان، اس کے صفحہ نمبر چلے جائیں 377، اور یہی کویسچن ہے جس پہ ہم نے کویسچن مارک لگا کے کہا کہ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ انسان زمین پر خون ریزی اور فساد کرے گا۔ مفصل جو ہے نا اس سلسلے میں ڈسکشن ہے، روایات ہم نے کوٹ کی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی، یہ ساری وہاں پہ جو ہے نا ڈسکشن موجود ہے۔ اس میں جو ہے نا یہاں سے آپ 377 سے لے کر اور 380 تک آپ اس کو جو 3 صفحے ہیں اس کو ضرور پڑھیے گا، چونکہ اس میں کافی چیزیں جو ہے نا آپ کو بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ معلوم ہو جائیں گی۔ میرے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں ورنہ ضرور آپ کو یہ روایتیں بھی سناتا اور حالات بھی سناتا، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آگے پھر مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ہمارے علی جان شاہ صاحب نے جو کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم مطلق ہے، باقی معصومین علیہ السلام کو بھی جتنا علم دیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور سارے انبیاء کو جو اللہ نے علم دیا ان سب سے افضل علم کس کے پاس ہے؟ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے۔ سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے سب سے بزرگ اور سب سے برتر اور سب سے زیادہ جو علم حاصل ہے وہ ہمارے معصومین کو حاصل ہے، کہ جو علم ما کان بھی جانتے ہیں، علم ما یکون بھی جانتے ہیں، وہ جو نالج جو اس وقت کا ہے پریزنٹ ورلڈ، اس کو بھی جانتے ہیں،
اس کے بعد کے حالات تا قیام قیامت اسے بھی وہ جانتے ہیں۔ ہماری سسٹر سعیدہ نے فون کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، وہ روزے نہیں کہ جو اس کی اپنی نارمل روٹین کے تحت ہوتے ہیں، مہینہ وار ہوتے ہیں، ان کی یہ بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو ویسے ان کو بعد میں ماہ مبارک رمضان کے بعد رکھنا ہے یہ ان روزوں کو۔ فقط یہ ہے کہ وہ روزے اگر مثلا کوئی نرسنگ مدر ہے، ایام رضاعت گزار رہی ہے، بچے کی وجہ یعنی روزے کی وجہ سے بچہ بھوکا رہتا ہے، بچے کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے، اس دوران وہ روزے نہیں رکھے، یا مثلا بیماری کی وجہ سے ایک ایسی بیماری ہے، مثلا بڑھاپا ہے، ناتوانی ہے، کوئی اس قسم کی مرض ہے، تشنگی کی مرض ہے، اس قسم کی جتنی بھی سچویشن ہوتی ہے، یا ڈاکٹروں سے کہتے ہیں ڈائبٹیز اس کا زیادہ ہے، بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے، ڈاکٹروں سے منع کرتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھے، اس کی بیماریاں جو ہے نا وہ اس کی بیماری ٹھیک نہیں رہے گی۔ ایسی صورتحال میں ایک مد طعام، جو کل بھی ہم نے عرض کیا کہ 14 چھٹانک، ہمارے ہاں پرانا آبو سسٹم جو ہے نا وہ سیر والا ختم ہو گیا، اس کی جگہ کلو گرامز کا آ گیا ہے، جو 750 گرامز پر روزہ وہ دینا ہے، کسی مسکین کو دینا ہے جو غریب ہے، بیچارہ ہے، ایک ٹائم کو اس کو کھانا ہو جائے، 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ جتنا آپ کی توفیق ہے اس کو آپ دے دیں انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ممتاز بھائی نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کو سورٹ آؤٹ کرتے ہیں، مسئلے کو کیا وجہ بنی ہے، اور ہماری سسٹر نے کہا کہ کسی کی تقریر، کسی عالم کی تقریر، ہاں کچھ چیزیں اس قسم کی، بت سے مراد وہ نہیں ہے، بت سے مراد کہ جس کی پوجا کی جائے، یعنی اگر کوئی شیر کو سامنے رکھ کے ٹوائز کی صورت میں اس کے جو ہے نا وہ پوجا کرتے تو وہ یہ جو ٹوائز ہیں، یہ بچوں کے کھلونے ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور جا کے واجب غسل، یہ بالکل روایت میں بھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر واجب غسل ہے، خواہ مخواہ جو ہے نا وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے اور ٹال مٹول کرتا ہے، اور یہ انہیں اٹھ کے ایسی صورت میں، اس وجہ سے کہ اللہ کی رحمت ہر دم انسان کے شامل حال رہتی ہے۔ ابھی بھی کئی رحمت کے فرشتے، میں بیٹھا ہوں یہاں پروگرام کر رہا ہوں، میرے سراؤنڈنگ میں جو ہے نا وہ ہیں، آپ پروگرام، یہ آل محمد کا تذکرہ ہو رہا ہے علیہ السلام کا، آپ کے سراؤنڈنگ میں اس میں رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ جب انسان پلید ہوتا ہے، جب انسان نجس ہوتا ہے اور واجب غسل اس کے اوپر ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ غسل کرے، اور جب تک وہ نہیں کرتا ہے غسل یا وضو نہیں کرتا، اس وقت تک جو رحمت کے فرشتے ہیں اس کے قریب نہیں آتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، جو محسن بھائی ہیں، انہوں نے فون کیا ہے ڈبلن سے، یقیناً آپ نے جو بات کی ہے وہ بات بالکل صحیح ہے، اور اس وقت جو ہے نا پوری کی پوری اس وقت سارے طاقتیں جو اس وقت طاغوتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ شیعہ کا جو ہے نا وہ جینیسائز کیا جائے، ان کی نسل کشی کی جائے، اور بالخصوص اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں، ہمارے جو کریم ہے، ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اور یہ سارے کا سارا۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اس وقت چونکہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو ہمیں کیا ہے، ہمیں یونٹی کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے۔ جتنے ہمارے گروپنگ زیادہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی دشمن جو ہے نا وہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ ہماری جو سچویشن ہے اس وقت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے نا اس سول وار کی طرف دھکیل دیا جائے، ایک خانہ جنگی کی طرف انسان کو جایا جائے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء اس میں جتنے ہیں وہ اس بات کے باہر کیفے ہیں کہ یہ ایک اصل جو طاقت، اصل جو قاتل ہیں ان تک پہنچا جائے۔ یہ جو کرائے والے ہیں اور 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لے کر جو ہے نا وہ قتل کرنے والے ہیں، یہ کرائے والے ہیں۔ ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جو فائلیں تیار کرتے ہیں اور جو ہے نا رستے بتاتے ہیں، ان کی طرف جایا جائے اور خانہ جنگی سے، سول وار سے اس قوم کو جو ہے نا بچا دیا جائے۔ انشاءاللہ بعد میں ٹائم ملا تو اس پہ مفصل بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمارے جو مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار عالم انہیں صحت و سلامتی، بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔